کہانی کا آغاز ہوتا ہے جیک نام کے ایک فارسٹ رینجر سے جو اس دن بھی جنگل میں گشت پر نکلا ہوا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا یادگار دن بن جائے گا، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس پر کسی نامعلوم جگہ سے حملہ ہوا۔ حملہ تیر سے کیا گیا تھا، اس لیے وہ بچ گیا، لیکن سوال یہ تھا کہ آج کے دور میں تیر سے حملہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے اور کیوں؟ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے جیک نے اپنی جیکٹ اتاری اور بندوق ہاتھ میں لے کر آگے بڑھا تاکہ تیز دوڑ سکے۔ کافی دیر تلاش کے باوجود اسے کچھ نظر نہ آیا۔ شاید حملہ کرنے والا بھاگ گیا تھا یا پھر کوئی شکاری تھا۔ اسی دوران اچانک ایک اور تیر آیا جو اس کے سینے کے اوپری حصے میں پیوست ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ جیک نے درد سے کراہتے ہوئے تیر نکالنے کی کوشش کی مگر وہ درمیان سے ٹوٹ گیا۔ اب اسے فوراً یہاں سے نکلنا ضروری تھا ورنہ انفیکشن سے جان جا سکتی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچا لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ صبح ہی اس نے ٹینک فل کروایا تھا۔ کیا یہ بھی شکاری کی چال تھی؟ وقت ضائع کیے بغیر وہ پیدل چل پڑا۔ راستے میں اسے جھاڑیوں میں کھڑی ایک گاڑی نظر آئی جو شاید اسی نامعلوم شخص کی تھی۔ اس نے اس پر ایک نشانی لگائی اور گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے تیر نکالا جو دیکھنے میں پرانے زمانے کا لگ رہا تھا۔ آج کل ایسے تیر نہیں بنتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جیک ہمیشہ سے جانوروں کا دوست رہا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ پہلے وہ خود ایک مشہور شکاری تھا مگر اس کی بیٹی الینا کو یہ کام پسند نہیں تھا۔ پھر ایک دن جب وہ بیٹی کے ساتھ سفر پر تھا، وہ سامان لینے اترا اور واپس آیا تو بیٹی غائب تھی۔ 5 سال گزر گئے اور وہ آج تک آمنسنگ پوسٹر لگاتا ہے۔ بیٹی کے غم کو بھلانے کے لیے اس نے شراب کا سہارا لیا، یہاں تک کہ بیوی بھی اسے چھوڑ گئی۔ اب وہ اکیلا رہتا ہے اور بیٹی کی خواہش کے مطابق فارسٹ رینجر بن گیا تاکہ جانوروں کو بچا سکے۔ اس نے آدھے سے زیادہ جنگل میں کیمرے لگا رکھے تھے تاکہ گھر بیٹھے نگرانی کر سکے۔ دوسری طرف ہم ٹاؤن کی نئی شیرف الیزابتھ کو دیکھتے ہیں جو پولیس انچارج کارل کے پاس آتی ہے تاکہ اپنے بھائی کروم کو چھڑوا سکے جسے ایک ویران فیکٹری سے پکڑا گیا تھا جہاں وہ غیر قانونی کام کر رہا تھا۔ الیزابتھ کے عہدے کی وجہ سے اسے صرف وارننگ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ واپسی پر وہ بھائی سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے کسی کو مارا۔ وہ کہتا ہے نہیں، بلکہ فیکٹری کے لوگ اسے اس لیے مار رہے تھے کہ وہ جانتے تھے میں کس کا بھائی ہوں۔ اسی وقت الیزابتھ کو ایک کال آتی ہے کہ دریا کے کنارے ایک لڑکی کی لاش ملی ہے اور وہ فوراً وہاں پہنچتی ہے۔ ادھر جیک کی سابقہ بیوی اس سے ملنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بیٹی کا جنازہ کر دے کیونکہ وہ دوبارہ ماں بننے والی ہے اور ماضی کی تلخ یادوں سے بچنا چاہتی ہے۔ جیک انکار کر دیتا ہے کیونکہ اسے اب بھی یقین ہے کہ بیٹی زندہ ہے۔ بیوی کہتی ہے 2 ہفتے بعد جنازہ ہے، آنا چاہو تو آ جانا۔ دریا کنارے پولیس لاش کا معائنہ کرتی ہے مگر کوئی واضح سراغ نہیں ملتا۔ البتہ الیزابتھ کو گلے پر پرانے زخموں کے نشان نظر آتے ہیں جیسے کسی نے انتقام میں قتل کیا ہو۔ تلاش کے دوران ایک درخت پر ٹوٹا ہوا تیر ملتا ہے جسے فورینزک کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جب الیزابتھ نے تیر دیکھا تو اس پر ایک خاص نشان پایا، بالکل ویسا ہی جیسے جیک کے سینے میں لگا تھا۔ اس سے لگتا تھا کہ دونوں واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ لاش کی شناخت کے لیے خبر عام کی جاتی ہے۔ جیک دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں یہ اس کی بیٹی تو نہیں۔ وہ شیرف کے پاس جا کر لاش دیکھنے کی درخواست کرتا ہے مگر چہرہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اور تھی۔ پھر بھی جیک کے دل میں بیٹی کے زندہ ہونے کی امید باقی رہتی ہے۔ الیزابتھ ڈاکٹر سے جیک کی کہانی سنتی ہے اور اسے ترس آتا ہے۔ اگلی صبح جیک آخرکار کاغذات پر دستخط کر دیتا ہے، یعنی بیٹی کا جنازہ ہوگا۔ اتنے میں اس کے کیمروں پر وارننگ الارم بجتا ہے، کوئی شکاری ایک لڑکی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جانور کے نہیں۔ جیک فوراً بندوق اور پینٹ باکس لے کر نکلتا ہے۔ جیک تیزی سے جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اب صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، کسی لڑکی کی چیخیں۔ کیمروں پر نظر آنے والا شکاری اب تیزی سے گھنے درختوں میں غائب ہو رہا تھا۔ جیک نے اپنے پینٹ باکس سے ایک خاص نیلا پاؤڈر نکالا جو ہوا میں اڑ کر نشان چھوڑ دیتا تھا تاکہ اگر وہ بھٹک بھی جائے تو واپسی کا راستہ مل سکے۔ دوڑتے دوڑتے اچانک اس نے زمین پر تازہ خون کے قطرے دیکھے۔ وہ جھک کر غور سے دیکھتا ہے، خون انسانی تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کوئی عام شکاری نہیں تھا، یہ کسی انسان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے وہ لڑکی نظر آئی جو جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی، مگر اس کے پیچھے ایک نقاب پوش آدمی لمبے تیر کمان کے ساتھ تیز قدموں سے بڑھ رہا تھا۔
جیک نے فائر کرنے کی کوشش کی مگر نقاب پوش نے اسے دیکھ لیا اور ایک تیر سیدھا جیک کی طرف چھوڑا۔ جیک بمشکل ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ کر بچا۔ تیر کی دھار درخت میں گہری اتر گئی۔ جیک نے بندوق کا رخ کیا لیکن اس سے پہلے ہی نقاب پوش جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہ لڑکی اب زمین پر گری ہوئی تھی، سانس پھولی ہوئی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیک اس کے قریب گیا تو اس کی آنکھوں میں خوف اور درد صاف نظر آ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جیک نے دھیرے سے پوچھا۔ لڑکی نے ہانپتے ہوئے کہا، وہ مجھے مار ڈالے گا جیسے اس نے سب کو مارا۔ جیک نے حیران ہو کر پوچھا، سب کو؟ کون سب؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بتاتی، دور سے وہی نقاب پوش دوبارہ نظر آیا۔ جیک نے فوراً لڑکی کو سہارا دے کر چھپنے کی کوشش کی لیکن نقاب پوش نے ایک اور تیر چلایا جو جیک کے بازو کو چھو کر نکل گیا۔ جیک نے فوراً فائر کیا مگر وہ پھر گھنے درختوں میں غائب ہو گیا۔ لڑکی کو گاڑی تک لاتے وقت جیک نے دیکھا کہ اس کے گلے پر پرانے زخموں کے نشان تھے، بالکل ویسے ہی جیسے دریا کے کنارے ملی لاش پر تھے۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا، کیا یہ سلسلہ اسی قاتل کا ہے؟ جب وہ لڑکی کو شہر لایا اور اسپتال پہنچایا تو پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ الزبتھ نے لڑکی سے سوالات کرنے کی کوشش کی مگر وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، وہ مجھے تیر سے مار دے گا جیسے اس نے الینا کو مارا۔ یہ سنتے ہی جیک کا دل رک سا گیا۔ اس نے لڑکی کے کندھے پکڑ کر پوچھا، تم الینا کو جانتی ہو؟ وہ کہاں ہے؟ لڑکی نے آہستہ سے سر جھکایا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، الینا زندہ ہے مگر زیادہ وقت نہیں بچا۔ لڑکی کے منہ سے یہ سن کر کہ الینا زندہ ہے، جیک کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی مگر ساتھ ہی خوف بھی کہ کہیں یہ صرف کوئی دھوکہ نہ ہو۔ الزبتھ نے فوراً پولیس پروٹیکشن کا حکم دیا مگر لڑکی بار بار گھبرا کر دروازے اور کھڑکیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے ہر لمحہ اسے لگ رہا ہو کہ قاتل یہاں پہنچ جائے گا۔ جیک نے اس کے پاس بیٹھ کر نرم لہجے میں کہا، بیٹا مجھے سب بتاؤ، الینا کہاں ہے؟ لڑکی نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا کہ کچھ سال پہلے جنگل کے ایک سنسان حصے میں چند نقاب پوش لوگ نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے ایک پرانی کان مائن میں رکھتے تھے۔ وہاں انہیں قیدی بنا کر رکھا جاتا اور جو بچ نکلنے کی کوشش کرتی اسے تیر سے مار دیا جاتا۔ وہ الینا بھی وہاں تھی، وہ زندہ تھی، میں نے خود دیکھا۔ وہ لڑکی کی آواز ٹوٹ گئی۔ یہ سن کر جیک کے جسم میں خون جیسے کھولنے لگا۔ اس نے فوراً الزبتھ کی طرف دیکھا، ہمیں ابھی اس جگہ جانا ہوگا، لیکن الزبتھ نے منع کیا، نہیں، ہمارے پاس ٹیم اور بیک اپ کے بغیر وہاں جانا خودکشی ہے۔ یہ لوگ عام شکاری نہیں ہیں، یہ کسی بڑے گروہ کا حصہ ہیں۔ جیک نے سخت لہجے میں کہا، میں 5 سال سے اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہا ہوں، اگر وہ واقعی زندہ ہے تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ رات ہوتے ہی جیک نے اپنا پرانا ہنٹنگ بیگ نکالا، بندوق لوڈ کی اور اپنے خفیہ راستوں کا نقشہ اٹھایا جو اس نے فارسٹ رینجر بننے کے بعد بنایا تھا۔ وہ اکیلا ہی نکل پڑا۔ جنگل کی گہری تاریکی میں دور کہیں روشنی کی ہلکی سی جھلک نظر آئی، بالکل ویسی جیسے کان کے اندر جلتی مشعلے سے آتی ہے۔ جیک جھک کر آہستہ آہستہ قریب گیا۔ اندر سے چیخوں اور زنجیروں کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب اس نے کان کے دہانے سے جھانکا تو اس کا دل دہل گیا۔ اندر کم از کم 5 نقاب پوش آدمی تیر کمان اور لمبی چھریوں کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک کونے میں 3 لڑکیاں زنجیروں میں جکڑی بیٹھی تھیں، ان میں سے ایک لڑکی۔ جیک نے سانس روک لیا۔ الینا تھی، وہ کمزور زخمی مگر زندہ تھی۔ جیک نے دل ہی دل میں قسم کھائی، آج تو میں اسے لے کر جاؤں گا، پھر یہ جنگل میری قبر بن جائے گا۔ اس نے اپنی بندوق سنبھالی اور آہستہ سے نشانہ لیا۔